تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، کل جہاں مشکلوں میں گھرا، سوزے دل کی کرے کیا۔ علماء کرام یہاں پر موجود ہیں الحمدللہ، جناب قبلہ محمد رضا داؤدانی صاحب، قبلہ شجاع الدین شیخ صاحب، مفتی عامر صاحب، قبلہ مفتی سہیل احمدی صاحب، بہت نوازش، سب کا بہت بہت شکریہ۔ رضا داؤدانی صاحب، اور ایک معصومانہ سوال سے آغاز ہے۔ ایک صاحبہ نے کہا ہے کہ مجھ پر میری ساس بہت زیادہ ظلم کرتی ہیں، لیکن پھر میں سوچتی ہوں کہ یہ تو دنیا کی ہر بہو کو ہی لگتا ہے کہ اس کی ساس پہ ظلم کرتی ہے، تو اب مجھے نہیں معلوم کہ میری یہ رائے اپنی ساس کے بارے میں ٹھیک ہے یا نہیں، میں کیا کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے انسان اگرچہ اس بات کا بھی امکان ہوتا ہے کہ وہ کمپلین حقیقت پر مبنی ہو، جی جی، مگر کئی مرتبہ جو فیملی ریلیشنز ہیں ان میں اس طرح کی جو کمپلینز ہیں جی جی، ان میں ایگزیجریشن یا مبالغہ آرائی کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے۔ صحیح ہے، ایک نصیحت تو میں اپنی اس بہن کو یہ کروں گا جی جی، کہ جب وہ ساس بنے تو اپنے اس کال کو یاد رکھیں، واہ واہ، ہاں صحیح، اور اس موقع پر وہ شاید بہتر پوزیشن میں ہوں گی ایسیس کرنے کی اور تجزیہ کرنے کی کہ کیا ان کی یہ کمپلین آج کے دن درست تھی یا درست نہیں صحیح، تھی۔ بالکل صحیح، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جہاں تک ہو سکے نبھا کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال شوہر کے تعلق سے ان کی ساس کا بھی کچھ حق ان کے اوپر آتا ہے، میں نہیں کہتا، فقہی باریکیوں میں بھی نہیں جاتا اس کے حوالے سے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں فیملی ریلیشنز کے حوالے سے جی جی، کہ اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر فقہی خشک قوانین کی روشنی میں جی جی جی، اس گھر کو چلانے کی کوشش کریں گے تو شاید گھر نہیں چل پائے گا۔ اوکے، اس لیے کہ وہ تو لائنز ہیں کہ جن کو ڈرا کیا جاتا ہے صحیح ہے، کہ ٹھیک ہے صاحب اگر معاملہ اب اس کے بغیر طے ہو ہی نہیں سکتا تو پھر لائنز کے بارے میں بتایا جائے کہ کیا لائن، کہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے لکھی، لیکن یہ ہے کہ جو گھر کے معاملات ہیں انہیں محبت کے ساتھ، ایثار کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، سیکریفائس کے جذبے کے ساتھ، محبت جتنا زیادہ اس کے اندر انوالومنٹ ہوگا اتنا ہی یہ مسائل حل ہوں گے۔ البتہ میں ضرور جو بزرگ خواتین ہیں ان سے بھی یہ کہوں گا کہ جس طرح سے وہ اپنی بیٹی کے لیے توقع رکھتی ہیں کہ ان کا داماد ان کو ٹریٹ کرے، ان کی ساس ان کی بیٹی کے ساتھ جو تعلق رکھے ویسے ہی تعلق وہ اپنی بہو کے ساتھ رکھنے کی کوشش کرے اور ان کو بھی اسپیس دیں، تو ہی یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے، ورنہ کیس ٹو کیس اتنے ویریبلز ہیں اس کے اندر، علماء کرام اس میں مزید روشنی ڈالیں گے، اتنے ویریبلز ہیں کہ اس کو اتنا اگر آپ جنرلائز کر کے پوچھیں تو شاید اس کا حل نہیں نکل سکتا۔ بالکل صحیح ہے، ٹھیک بات۔ اگین اب یہ ایسا طویل موضوع اور یہ ہر گھر کی ہے داستان، تو اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے خیال میں ایسا ہوتا کیوں ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسائل ہوتے کیوں ہیں، اس کی کور ریزن کیا ہے آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت قیمتی گفتگو ہمارے سامنے رضا صاحب نے رکھی ہے۔ عام طور پر یہ اس لیے ہوتا ہے کہ شاید ہم اپنے حق کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں مگر اپنے فرض کو شاید ہم بھول جاتے ہیں، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنے لیے معیار مختلف رکھتا ہوں اور دوسرے کے لیے معیار مختلف رکھ رہا ہوتا ہوں۔ اور بہت قیمتی بات آئی کہ جو گھر کے پیچیدہ مسائل ہیں نا، یہ محض قانون کے پہیے پر نہیں چل سکتے جب تک کہ اخلاق کا پہیہ اس کے ساتھ نہ لگا دیا جائے۔ اگلی بات ہے کہ اگر کوئی ہماری بہن جو کہ بہو ہے یہ شکایات کر رہی ہے، ویلڈ بھی ہو سکتی ہیں، تو ذرا ساس کا بھی اوپینین کبھی لے لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک دونوں یعنی کسی معاملے کے دونوں فریق کی بات نہ سن لو اس وقت تک کوئی رائے قائم نہ کیا کرو۔ اور ویسے قیمتی بات ہے، ویسے آج کل کے دور میں ہم ایک ہی اوپینین سن کے پورا اپنا بس فارم کر لیتے ہیں اس حوالے سے، جنرلی بھی بالکل۔ اور اسی طریقے پر قرآن حکیم میں پڑھ جائیے، جہاں جہاں خاندانی زندگی کے متعلق رہنمائی عطا کی گئی، بار بار اللہ فرماتا اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ کا خوف دل میں رکھو۔ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اگر ہوگا تو انشاءاللہ ہم مانگنے والے نہیں بلکہ دینے والے ہوں گے، ہم ایثار کرنے والے ہوں گے، ہم قربانی پیش کرنے والے ہوں گے، ہم دوسروں کو اکوموڈیٹ کرنے والے ہوں گے۔ یہ باتیں بڑی اچھی لگ رہی ہیں مجھے پتا ہے، لیکن سچی بات ہے کہ باتیں یہی اچھی ہیں۔ تھوڑا سا ہمت پکڑیں، اپنے حق کے مقابلے میں اپنے فرض پہ زیادہ توجہ کریں، ہم دوسروں کا دل جیت کر ان کے دلوں میں اپنے لیے بھی نرمی پیدا کر سکیں گے انشاءاللہ۔ صحیح ہے۔ اب مفتی عامر صاحب، مطلب اگین یہ باتیں وہی والی بات ہے کہ شاید کہنا تو ہے بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے ایسا شاید کر میں بھی نہیں پاتا، لیکن جب میں کبھی کبھی کر پاتا ہوں تو بڑی دل کو تسلی ہو جاتی ہے۔ آپ اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ یہ فیکٹ ہے نا کہ اگر ہم یہ بھی یقین کر لیں کہ اگر ایک ہوتا ہے نا اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو اب تو میں بھی یہ حساب کتاب ذرا پورا کر دوں نا، لیکن اگر کبھی میں کنونس ہوں کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی بھی ہے اور اگر میں اس کو چھوڑ سکتا ہوں، جانے دوں کہ ٹھیک ہے آج اگر یہ ذرا اسٹرانگر پوزیشن پر ہے اور یہ میرے ساتھ یہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ تو جانتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے،
now I leave it up to you. تو اس کو پھر وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں لائف میں وہ کمپنسیٹ ہو ہی جاتا ہے. آپ کو کوئی ایسا آپ کا کام ہو جاتا ہے جو آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوتا, آپ کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیسے ہو گیا. تو یہ بھی ایک فیکٹ ہے نا کہ اگر ہم اس طرح کی کسی پیچیدہ مسئلے میں پھنس جائیں تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو بالکل صحیح لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے وسیم بھائی کہ جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا ہے نا, ایسی تربیت ہونی چاہیے. یہ معاملہ ہوتا ہے کہ تربیت ہے کہ نہیں ہے. اچھا, اگر یہ مائنڈ سیٹ ہو, اس طرح کی تربیت دے کے بھیجی جائے کہ معاف کرنے سے محبت بڑھتی ہے اور بدلہ لینے سے جھگڑا بڑھتا ہے. صحیح ہے. تو ہم کیا بنا, جب تک بدلہ نہیں, سکون نہیں آئے گا. مجھے اس لیے بدلہ لینے کا سکون نہیں ملے گا. جو کام کیا جائے نا اس کے نتائج بھی پھر پیش نظر رکھے جائیں. آپ اگر بدلہ لینا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جھگڑا بڑھانا چاہتے ہیں, اور اگر آپ معاف کرنا چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے محبت بڑھانا چاہتے ہیں. صحیح ہے. تو جو چاہتے ہیں وہ کریں. ٹھیک ہے. پھر جس انداز سے آپ نے بات کا آغاز فرمایا تھا اس کا تعلق بھی تربیت سے ہی ہے. صحیح ہے. کہ بہو کو لگتا ہے کہ ساس کبھی کبھی مجھ پہ ظلم کرتی ہے, لیکن اگر وہ بہو خود کو بیٹی ہے کہ کبھی کبھی ظلم نہیں کرتی ہے, ورنہ تو کرتی خود ہے. کو بیٹی اور ساس کو ماں تصور کرے نا, ہاں, تو پھر ایک معاملہ چینج ہو جائے گا, بالکل چینج ہو جائے گا. کہ ماں کے حوالے سے جو تاثرات ہوتے ہیں, گھر میں ماں بھی ڈانٹتی ہے تو اگر ساس ڈانٹ دے, اور ماں باپ کبھی کبھی ڈانٹ رہے ہوتے ہیں تو کوئی ماپ تول کے نہیں ڈانٹتے ہیں, کبھی کمی بیشی ہو جاتی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ماں باپ کی ڈانٹ میں جو ہے وہ اولاد کے لیے, بیٹیوں کے لیے برکت ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی اگر ساس ڈانٹتی ہے, جو بات آپ نے کہی کہ میں معاف کر دوں, تو نہ صرف محبت بڑھے گی بلکہ اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا. اور وہی ثواب ملے گا کیونکہ قرآن نے ساس کو ماں کا درجہ دیا ہے. اچھا, تو پھر ہمیں ساس کو ماں کا درجہ دینا پڑے گا, اور بہو کو بیٹی کا درجہ دیا ہے. تو ساس کو بھی اپنی بہو کو بیٹی کی طرح کہ اگر اس کی جگہ میری بیٹی ہوتی تو مجھے کیا تصور کرنا چاہیے, کیا رویہ رکھنا چاہیے, یہ سوچ بدل جائے اور یہ تربیت ہو جائے, بڑا فرق آئے گا. صحیح. اب لیکن مفتی صاحب میں اس میں ایک سوال پوچھوں, اور یہ مثالیں عام ہیں. ابھی سر آپ سب کی گفتگو کا خلاصہ ہے نا کہ بھائی جس طرح اپنی ماں بھی تو اگر کبھی ڈانٹ دیتی ہے نا, اپنا باپ بھی تو, بٹ دا سچویشن از ڈفرینٹ ناؤ. اب یہ صورت حال ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں اس نے مجھے یہ بول دیا, میں نے اس کی نہیں سنی, معذرت ان الفاظ کے لیے, یہ تو میرا باپ, میں تو اپنے باپ کی نہیں سنتا یار, یہ تو میری ماں کہتے ہیں میں اس کی نہ سنوں, یہ کیسے؟ یہ کوئی بڑے قابل فخر جملے تو نہیں ہے نا. مطلب اگر میں آپ 1,000,000% کنونس ہیں کہ یہ آپ کے والد صاحب نے والدہ نے بات کی ہے نا, یہ 1,000,000% غلط ہے, تو بھی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنی ماں کی, میں تو اپنی باپ کی نہیں سنتا, تو یہ کوئی بڑی قابل شرم بات ہے نا بھائی. سن لیں, غلط کہہ رہے تو بھی سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی بات کرنے والا اپنے آپ کو بڑا ترم خان سمجھ رہا ہوتا ہے. جی, بڑے فخر ہے. اور ظاہر یہ کہتا ہے کہ میں کسی کی بات نہیں سنتا ہوں. جی. تو اگر وہ اپنے باپ کی نہیں سنتا, ماں کی نہیں سنتا, تو میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا اللہ ہی حافظ ہے. پھر شاید اللہ اس کی نہ سنے. ہاں, پھر تو اس کا اللہ ہی حافظ ہے کہ وہ اللہ کے عتاب سے بچ جائے. کیونکہ حکم یہ ہے, باقاعدہ علماء نے اس بات پر لکھا کہ باپ اگر ویسے ہی ڈانٹ دے, ویسے ہی ڈانٹ دے, آپ کی غلطی بھی نہیں ہے, آپ خاموشی کے ساتھ سر کو جھکائے اس کی سن لیں. ماں ویسے ہی ڈانٹ دے, آپ خاموشی کے ساتھ سر کو جھکائے سن لیں. جب وہ کسی اچھے موڈ میں ہوں تو میں ذرا سا عرض کر دے کہ بابا جان یہ ایسا نہیں تھا, ایسا. واہ واہ, جی, صحیح, ٹھیک ہے نا. اچھا, یہاں پر جو بات چل رہی, جو معصومانہ سوال سے آغاز ہوا ہے اور ہم سارے اس میں پڑے ہوئے اس وقت, بات یہ ہے کہ معصومانہ سوالات کا دائرہ 11 تار سے نکل گیا, اب یہاں تک آ گیا. جی 11 کے بعد ہی ہوتا ہے نا. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ بڑے میں عرض کروں گا معافی کے ساتھ کہ ماں اپنی بیٹی کی جب شادی کرتی ہے نا, اس کو رخصت کرتی ہے تو بظاہر قرآن کے سائے میں کرتی ہے. صحیح ہے. لیکن پس پردہ اسے یہ سمجھاتی ہے کہ بیٹا سب کو قابو میں رکھنا, چھوڑنا نہیں کسی کو. جب آپ یہ سمجھائیں گی تو پھر کبھی گاڑی کے یہ پہیے چل نہیں پائیں گے. آپ کو یہ سمجھانا چاہیے, بڑی بوڑھیاں ہیں نا, آپ نے اپنے خاندان میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب لڑکی کو رخصت کرتے ہیں تو بیٹا اب تیری زندگی وہیں پر ہے, اب تیرا اصل گھر وہی ہے, تیرے ماں باپ وہی ہیں, تو پھر اس سے بات بنتی ہے. دوسری بات, ابھی تو بہن نے یک طرفہ بات کی نا, شجاع صاحب نے کہا فریقین دونوں کی بات سنی جائے, لیکن میں کہوں گا
کہ اس بیٹی کو بہو کو ساس کو ماں سمجھنا چاہیے، اگر وہ ڈانٹ دیتی خاموش رہے، لیکن ساس کو بھی اس سے بیٹی سمجھنا چاہیے کہ بیٹی کو ہر وقت ڈانٹا نہیں جاتا، پیار بھی کیا جاتا ہے۔ میرے پاس ایک خاتون آئی کہ میرا بیٹا جو ہے نا میری بات نہیں مانتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا۔ پھر اس نے بڑی عجیب بات کہی، 2-3 سال پہلے کی بات ہے۔ اس نے کہا کہ میرا بیٹا بڑا غیرت سے آ رہی ہے۔ اچھا، کیوں؟ کہا کہ ساری کمائی اپنی بیوی کو دے دیتا ہے۔ اچھا، دوسری طرف دوسرا فوٹو دیکھیں، تصویر کا دوسرا رخ، کہ میرا داماد بہت اچھا ہے۔ کیوں؟ کہ ساری کمائی میری بیٹی کو دیتا ہے۔ عمل ایک ہی کر رہے ہیں دونوں۔ ڈبل اسٹینڈرڈ جب تک ختم نہیں ہوگا تب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ جی جی، ایک اس کے اندر میں اضافہ یہ کرنا چاہوں گا کہ بعض کمیونٹیز کے اندر ایک بہت اچھا کانسیپٹ ہے کاؤنسلنگ کا۔ اچھا، انہوں نے بعض کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں سینئرز پر مشتمل کے، جنہوں نے دنیا دیکھی ہے، فیملیز کے مسائل کو فیس کیا ہے، ٹیکل کیا ہے، سارٹ آؤٹ کیا ہے۔ تو ایسے افراد کے جن کے پاس تجربہ ہے، فہم بھی ہے، دین کا بھی مطالعہ ہے، ان افراد کی کمیٹیز ہوتی ہیں۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کاؤنسلنگ کریں۔ یعنی خاص طور پر میں یہ گزارش کروں گا ان افراد کے لیے کہ جو یہ کر سکتے ہیں، یعنی مجھے اندازہ ہے کہ ممکن ہے کہ گاؤں میں دوسری جگہوں پہ شاید یہ نہ ہو سکے، مگر جو میچور علاقے ہیں کہ جہاں پر اس بات کا امکان ہے، وہاں پر اگر کچھ سینئرز کی، بزرگان کی اس طرح کی کمیٹیز ہوں کہ جن کا کل کام یہ باقاعدہ پریکٹس ہو رہا ہے اسی شہر میں، بالکل ہو رہا ہے، اور اس کے بڑے اچھے نتائج بھی ہیں۔ دیکھیے، ایک مسئلہ خراب ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ سلجھانے کے لیے آتے ہیں، اس وقت تو کمیٹیاں ہر جگہ بنتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اچھا، ایک پنچایت ہے، ایک کمیٹی ہے، وہ تو ہر جگہ بنتی ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ آج اگر ان کی شادی ہو رہی ہے جی جی جی، تو آج ہی سے، بلکہ شادی سے پہلے سے انہیں کاؤنسلنگ فراہم کی جائے کہ جب آپ ایک فیملی لائف کے اندر، میریڈ لائف کے اندر انٹر ہو رہے ہیں تو دیکھیں اس کے یہ کچھ تقاضے ہیں، کچھ کورسز ہیں، کچھ کر لیں، کچھ گھنٹے اسپیئر کریں، اور اس کے اندر جتنا ضروری میاں اور بیوی کا شریک ہونا ہے اس سے زیادہ ضروری ساس اور سسر کا شریک ہونا۔ دوسرے افراد، اور ساس اور سسر سے میری مراد صرف بہو کی نسبت سے ساس اور سسر نہیں ہے، دولہے کی جو داماد ہے اس کی نسبت سے بھی ساس اور سسر، کہ وہ کتنا انٹرفیئر کریں نہ کریں، کتنا اسپیس ان کو دیں۔ اگر یہ پہلے کاؤنسلنگ ہو جائے تو شاید بعد میں پنچایت کی نوبت نہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں بھائی، ہوتا ہے کہ ایک کاؤنٹر نیریٹیوز میں سامنے سے یہ ہے کہ صاحب گفتگو کا خلاصہ تو یہ ہے کہ بس یہ کہتے ہیں کہ ساس جو بھی کرتی رہے بس آپ برداشت کرتے رہیں، اور یہی ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ کہتا ہے کہ بس شوہر مارتا بھی ہے تو چونکہ وہ تمہارا جو ہے وہ مجازی خدا ہے تو برداشت کرتے رہو۔ تو یہ تو وومنز رائٹ کو سپریس کرنے والا بڑا معصومانہ آرگیومنٹ ہے ویسے، ٹھیک ہے، لیکن دیکھیے ساری گفتگو کا جو حاصل نکل رہا ہے، ایک طرف شریعت کے احکامات، رب کائنات کے احکامات، شوہر کے لیے بھی، بیوی کے لیے بھی، ساس کے لیے بھی، سسر کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، فقہی احکامات لیگل پوائنٹ آف ویو سے بھی ضروری ہیں، اور اخلاقی ہدایات کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ یہ صرف نہیں کہا گیا کہ ساس کی سنتی رہو، وہ تو اولاد کو بھی کہا، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر باپ نے کہیں غلط ڈانٹ بھی دیا تو اس وقت تو خاموشی سے، اور یہ نفسیاتی اعتبار سے بھی بڑا اہم ہے، کسی غصہ کرنے والے کو میں ریئیکٹ کروں تو غصہ 10 گنا بڑھ جائے گا، ملٹیپلائی ہو جائے گا، اور اگر میں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دوں، تھوڑا سا تحمل کر لوں اور ذرا مناسب وقت پر اپنی مدعا کو پیش کر دوں تو شاید اگلا سننے کو تیار بھی ہو جائے۔ اس ساری گفتگو میں جو تمام ہمارے علماء کرام نے رکھی، میں ایک آیت کوٹ کرنا چاہوں گا جو آفیسز کے اندر، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، شوہر بیوی میں، سب میں کام آئے گی۔ قرآن کہتا ہے سورہ حامی بالسجدہ آیت نمبر 34 میں، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، بدی اور بھلائی برابر نہیں، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ ہماری لاجک کو تھوڑا سا روک لیں، اللہ کہتا ہے بدی اور بھلائی برابر نہیں، ادفع باللتی ہی احسن، بدی کا جواب دو بڑے احسن بہترین انداز سے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پھر تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی ہوگی وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا، لیکن وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ سعادت ان کو ملے گی جو صبر کرنے والے ہیں، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حظ عظیم، یہ سعادت ان کو ملے گی جو بہت بڑے نصیبوں والے ہیں۔ تو سعادت مند وہ جو صبر کریں، تحمل، برداشت، جس کی ہمارے بہت زیادہ ضرورت ہے، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ برائی کا جواب ہم بھلائی سے دینے والے ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دشمن کو بھی دوست بنا دے۔ کیا کہنا ہے آخری آپ اس پہ کنکلوڈ کیجیے گا اس پہ، پھر ہم سحر کا دسترخوان آپ سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ عامر صاحب۔ وسیم بھائی، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بہت ساری باتیں جب لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کچھ اور کہتے ہیں، لیکن پوزیشن میں آتے ہیں تو کچھ اور ہوتی ہے۔
یہ آپ نے دیکھا ہوگا اس کا کوئی پوزیشن، سیاسی استعارہ تو نہیں ہے نا اس بات کا، یا کوئی لینا چاہے تو لے بھی سکتا ہے؟ یہی بالکل سیم استعارہ ساس اور بہو کا ہاں۔ ہے، یعنی جب بہو ہوتی ہے تو اس کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، اور جب ساس بن جاتی ہے تو اس کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہ میں نے بالکل سیم ایسے ہی دیکھا ہے پوزیشن اور اپوزیشن والوں کو۔ یہ ایک مطلب سسٹم ہے، ایک سائیکل ہے جو چل رہا ہے، سب کو پتہ ہے کہ بہو کو پتہ ہے کل مجھے بھی ساس بننا ہے، اور ساس کو پتہ ہے کہ کل میں بھی بہو تھی۔ تو ہم ان چیزوں کو جاننے کے باوجود، اس پروسیجر سے گزرنے کے باوجود لاپرواہی کرتے ہیں، ورنہ ایک بار تربیت بن جائے اور یہ پتہ ہو کہ سسٹم کیا ہے، مطلب آئلی زندگی کیا ہے۔ قرآن باقاعدہ آئلی زندگی کے، خاندانی نظام کے سنہرے اصول بتاتا ہے۔ ابھی انہوں نے کچھ باتیں ذکر کی، یعنی اچھائی کے ساتھ جو ہے وہ برائی کا جواب دیا جائے۔ مفتی صاحب نے کافی باتیں ذکر کی، کاؤنسلنگ کا ذکر آیا، یہ سب قرآن کے آئلی نظام کا سسٹم ذکر ہے، باقاعدہ قرآن میں یہ سب موجود ہے۔ تو ہم ان کو اویل کریں تو یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے، لیکن ہم پسند کرتے ہیں جھگڑنا، تو اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ میں 10 سیکنڈ میں 2 باتیں کہہ دوں گا۔ ایک تو شوہر کو جانبین سے برج بننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، یہ ساری لڑائی جھگڑے جو ابتداً کہا گیا کہ میرا حق، میرا حق، کوئی دینے والا نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ فَأْتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، ہر حقدار کو اس کا حق دو۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، جزاک اللہ، خوبصورت گفتگو، بہت شکریہ علماء کرام کا۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، کوئز کے ہمارے پارٹیسپینٹس آ گئے ہیں انشاءاللہ، اور علماء کے ساتھ سحر کے دسترخوان پہ ہوگی اختتامی گفتگو۔ بریک لیتے ہیں۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا،